السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے محسن اور آپ دیکھ رہے ہیں محسن ٹی وی۔ کچھ زمینوں کے وقت میں گورستان بننا لکھ دیا جاتا ہے اور کچھ گورستانوں کے نصیبوں میں طویل عمری اور داستانوں کو دفن کرنے کا دکھ تحریر کر دیا جاتا ہے۔ مکلی ان چند قبرستانوں میں سے ایک ہے جس کی اپنی الگ پہچان ہے اور یہ دوسرے قبرستانوں سے الگ ہے، اس لیے کہ دنیا میں ننگر ٹھٹھا کہیں اور نہیں ہے، اس لیے بھی مکلی کہیں اور نہیں ہے۔ مکلی قبرستان مکلی ٹھٹھا کے قریب واقع ہے۔ یہ قبرستان جس میں لاکھوں قبور ہیں تقریباً 8 کلومیٹر کے رقبے پر محیط ہے۔ یہاں کئی بادشاہ، ملکہ، علماء، فضلہ، فقہا، محدثین، شعراء، مغل، نواب، فلسفی اور جرنیل سپرد خاک ہیں۔ یہاں کی قبروں کی سب سے خاص بات ان کی دیدہ زیب خد و خال اور نقش و نگار ہے، جو نہ صرف اہل قبر کے زمانے کی نشاندہی کرتے ہیں بلکہ اس وقت کی تہذیب، ثقافت اور ہنرمندی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ یہاں موجودہ قبریں تاریخی اعتبار سے 2 ادوار میں تقسیم کی جاتی ہیں۔ پہلا ادوار سما بادشاہوں کا جو 1352 سے لے کے 1520 تک رہا، اور دوسرا ترخائن بادشاہوں کا جو 1556 سے لے کے 1592 تک رہا۔ ان عمارتوں کے ڈھانچے بہت مضبوط، طرز تعمیر نہایت عمدہ اور تعمیری مواد بہت ہی اعلیٰ معیار کا ہے۔ ان قبروں پر کی گئی نقاشی اور کشیدہ کاری کا کام اپنی مثال آپ ہے۔ آپ کو تاریخ کی ان گلیوں میں لے جائے جہاں ہزاروں منظر نامے ہیں جو مکلی کے اس وسیع قبرستان کی پتھریلی پگ ڈنڈی میں بکھرے پڑے ہیں۔ یہاں وقت کے حاکموں کے کمال اور زوال کی داستانیں ہیں۔ وقت کے وہ حاکم جو زبان سے جو کہتے حکم بن جاتا، مگر وقت جو سب سے بڑا بادشاہ ہے وہ ان حاکموں کے منفی عوامل پر مسکراتا اور خاموشی سے سب دیکھتا رہتا۔ دراصل جس کے پاس اختیار ہو وہ مسکراتا ہے۔ 20 میل کے پہاڑی سلسلے میں پھیلا مکلی کا یہ پرفرار قبرستان ساموئی سے شروع ہوتا ہے اور پیر پٹھو پر ختم ہوتا ہے، جس میں 7 صدیوں کے راز دفن ہیں۔ نہ جانے کتنی لوک داستانوں کا شور ہے جو اس شہر خاموشہ میں دفن ہے۔ مکلی کے مزاروں پر لوگوں کی کافی آمد و رفت رہتی ہے۔ بزرگوں کے مزاروں پر سالانہ اور کئی دیگر کے مزاروں پر ہر ماہ کے پہلے پیر کو میلہ لگتا ہے۔ مکلی کا دور سے نظارہ آدمی کو بے حد راحت اور خوشی بخشتا ہے۔ اگر آپ کسی اونچی پہاڑی پر چڑھ کر دیکھیں تو ننگر یعنی ٹھٹھا کا شہر یہاں سے سیدھا مشرق میں بسا نظر آتا ہے۔ مکلی کے مقبروں کی تعمیرات پر کی گئی نقش و نگاری کو جتنا قریب سے جا کر دیکھیں گے اتنا ہی زیادہ لطیف احساس ملتا ہے۔ یہاں ہر قسم کی نقش و نگاری میں انتہائی نزاکت اور نفاست نظر آتی ہے۔ یہ نقش و نگاری چھینی سے تراش کے بنائی گئی ہے۔ دیکھنے والوں کی آنکھ یقین نہیں کرتی کہ یہ ساری نقش نگاری ان بے جان پتھروں پہ کیسے کی گئی۔ بابر نے 913 میں قندھار پر حملہ کیا اور کامیاب ہوا۔ اس کامیابی کو دیکھ کر مرزا شاہ بیگ اور ان کے بھائی محمد مقیم شکست کھا کر بھاگ گئے۔ بابر نے قندھار اپنے بھائی سلطان ناصر الدین کے حوالے کیا اور کابل لوٹنے پر محمد مقیم کی بیٹی مہا بیگم کو قید کر کے اپنے ساتھ لے گیا۔ کچھ عرصے بعد محمد مقیم وفات کر گئے تو ادھر بابر نے شرعی قانون کے مطابق مہا بیگم کا نکاح محمد قاسم کوکو کے ساتھ کیا، جن سے ایک بیٹی ناہید بیگم پیدا ہوئی، لیکن بعد میں قاسم کوکو ازبکوں کے ہاتھ مارا گیا۔ کچھ عرصے بعد شاہ بیگ ارغون ڈرامائی انداز سے مہا بیگم کو محل سے چوری چھپے نکال لائے اور اپنے بیٹے مرزا شاہ حسن سے شادی کروا دی۔ اتفاق یہ بھی ہوا کہ وہ ناہید بیگم کو نکال نہ پائے، اس لیے وہ بابر کے ہاں رہی۔ وقت کے ساتھ حالات بھی بدلے۔ مرزا شاہ حسن ٹھٹھا کا حاکم بنا اور کمال سے زوال کا ذائقہ چکھا۔ تب 1554 میں مرزا عیسیٰ ترخان تخت پر بیٹھا اور مہا بیگم سے نکاح کیا اور ایک بڑا عرصہ ایک ساتھ گزارا۔ جب مرزا عیسیٰ نے دنیا کو خیر بات کہا تو ان کے بڑے بیٹے مرزا باقی بیگ تخت پر بیٹھے۔
مگر انہوں نے عام لوگوں سے تو دور اپنوں سے بھی مثبت رویہ نہ رکھا، جس کے باعث ان کے اپنے خاندان میں بغاوت پھوٹ پڑی۔ یہ وہ ماں بیگم تھی جنہوں نے مرزا باقی بیگ کو حکومت دینے کے لیے اپنے مرحوم میاں مرزا عیسیٰ کو ان کی سفارش کی تھی۔ آخر مرزا جان بابا اور یادگر مسکین کے کہنے پر ماں بیگم نے بغاوت کا پرچم بلند کیا اور ہاتھی پر سوار ہو کر اپنے ستیلے بیٹے کے خلاف جنگ لڑی، لیکن کامیاب نہ ہو سکیں۔ یہ وہ دن تھے جب قاسم کوکو سے جنمی ناہید بیگم بھی ٹھٹا میں تھی۔ بغاوت کرنے پر مہا بیگم کو قید کر لیا گیا اور قید خانے میں اس کا دانہ پانی بند کر دیا گیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ مضبوط حواسوں والی اس خوبصورت عورت کے آخری پل بھوک پیاس اور بے کسی کی کیفیت میں اس قید خانے میں گزرے۔ اب بات کرتے ہیں مرزا باقی بیگ کی، جنہوں نے زندگی میں شاید ہی کوئی اچھا کام کیا ہو، مگر ان کی آخری آرامگاہ انتہائی عمدہ اور شاندار ہے۔ وہ مرزا عیسیٰ اول کے بڑے بیٹے تھے۔ ان کے 2 اور بھائی تھے، ایک مرزا صالح جو مرید بلوچ کے ہاتھوں قتل ہوا، اور دوسرا جان بابا جنہیں مرزا باقی نے مہا بیگم کی بغاوت میں دھوکے کے ساتھ قتل کر دیا۔ مرزا باقی بیگ نے اتنے بے گناہ لوگوں کو قتل کروایا تھا کہ انہیں دل و دماغ نے خود ان سے بغاوت کر دی اور وہ پاگل ہو گئے۔ 1586 میں مرزا نے آدھی رات کو اپنی تلوار سے اپنا پیٹ کاٹ لیا اور تڑپتے ہوئے جسم کو سانس کی ڈوری سے آزاد کر دیا۔ محکمہ آثار قدیمہ نے جو ان کی قبر پر کتبہ لگایا ہے، اس پر وفات کا سن 1640 پتہ نہیں کیوں لکھ دیا، جبکہ سب کو پتہ ہے کہ مرزا باقی بیگ نے یہ جہان 1586 میں چھوڑا تھا۔ مکلی میں ارگونوں اور ترخانوں کی ایک وسیع قبرستان ہے۔ ان قبروں میں طبعی موت سے مرنے والے بہت ہی کم ہوں گے۔ دراصل ارگون، ترخان اور مغل ایک حاکم طبقہ رہا ہے، اور اس طبقے میں اکثر زندگی کے شب و روز تخت و تاج کے گرد ہی گھومتے ہیں، لہٰذا یہاں موت وقت سے پہلے ہی آ جاتی ہے اور پوری وحشت کے ساتھ آتی ہے۔ ان قبروں اور مزاروں میں جو اجسام دفن ہیں، ان کی موت کے متعلق اگر تاریخ کے صفحات سے رجوع کیا جائے تو ان کے حالات کا مطالعہ کرتے وقت ایک عجیب قسم کی وحشت کا احساس ہوتا ہے۔ یہ لوگ یا تو جنگ کے میدان میں مارے گئے یا پھر رات کی تاریکی میں موت کے گھاٹ اتارے گئے۔ یہاں اس عیسیٰ خان ترخان ثانی کا بھی مزار ہے، جو مرزا عیسیٰ اول کے پوتے یعنی مرزا جان بابا کے بیٹے تھے۔ مرزا باقی نے اپنے بھتیجے کو بھی برداشت نہیں کیا اور اسی لیے وہ پہلے اپنی ماں کے والدین کے پاس رہا، جس کے بعد جہانگیر کی حکومت میں امیر بنا۔ گجرات میں انہیں جاگیر بھی عطا کی گئی۔ وہ گجرات اور سورت کے گورنر بھی رہے، لیکن وہ ٹھٹا کی طرف مسلسل آتے رہے۔ 1650 میں جب وفات ہوئی تو اپنی نگرانی میں بنائی ہوئی شاندار آرامگاہ میں دفن ہوئے۔ سندھ میں سمرا قبیلے کے بعد سما خاندان کی حکومت کی ابتدا ہوئی۔ 1351 میں جام انڑ سمو نامی وہ پہلا حاکم تھا جنہوں نے سما دور کی بنیاد رکھی۔ 17 کے قریب حاکموں نے 1519 تک تقریباً 170 برس تک حکمرانی کی۔ ان 17 حاکموں میں سب سے زیادہ مشہور اور نیک دل حاکم جام نندو تھا۔ 1461 کے جاڑوں میں اتوار کے دن 29 دسمبر کو جام نظام الدین کو سندھ کے تخت پر بٹھایا گیا اور 1495 میں سندھ کے اس سلطان نے ٹھٹا کو نئے سرے سے تعمیر کروایا اور یہ شہر تہذیب و تمدن کا بین الاقوامی مرکز بنا۔ جب امن، راحت، فراغت اور خوشحالی کی خبریں دور دراز علاقوں اور ملکوں تک پہنچیں تو عالموں اور علم کے پیاسوں نے یہاں کا رخ کیا اور آخر 1508 کے سرد دنوں میں سندھ کے اس سلطان نے آنکھیں موند لی، اور یہ آنکھیں کیا بند ہوئیں، جیسے ٹھٹا سے شفقت کی چھاؤں چھن گئی۔ جام نندو کے بعد اگر دریا خان کا ذکر نہ ہو تو سما دور کی کہانی ادھوری رہے گی۔ دریا خان ایک چرواہے سے وزیر تک پہنچنے کی بڑی دلچسپ کہانی ہے۔ اس ساری کہانی میں مرکزی کردار 2 جوہروں کا تھا، ایک یہ کہ وہ بہادر تھا اور دوسرا وہ صاف دل تھا۔ تاریخ معصومی کے مصنف میر معصوم بکری اس حوالے سے تحریر کرتے ہیں کہ دریا خان نے اپنی ذہانت اور تدبر سے ملتان سے لے کے کیچ مکران اور کیچ کا علاقہ سندھ کی حکومت میں شامل کیا۔ یہ سندھ کے لیے ایک اچھا زمانہ تھا، مگر وقت نے کروٹ لی
और घर को आग लग गई, और वो भी घर के चिरागों से। अरगुनों को ठट्टा पर हमला करने की दावत जाम नंदू के घर से दी गई। जब ज़ाती मफादात की शरीनी दिलो दिमाग और जिस्म में खून की तरह घुल जाए तो फिर इंसानियत के किसी जायके की परख नहीं रहती। मगर अपनी मिट्टी और गलियों के लिए दरिया खान अरगुनों से लड़ा। 22 दिसंबर 1520 को बुध का दिन था। सर्दी अपने अरूज पर थी और सामोई मकली से शुमाल की तरफ में जंग का मैदान तैयार था। अरगुन और दरिया खान के लश्करों में जंग हुई और अरगुनों को फतह हासिल हुई। दरिया खान के कत्ल के मुतल्लिक मुतजाद हवाले हैं। कुछ मौरखीन का कहना है कि शाम के वक़्त मैदान जंग में दरिया खान एक तिंगर बुर्दी कप्ताश नाम के अरगुन के हाथों कत्ल हुआ, जबकि मीर मोहम्मद पुरानी अपनी किताब नुसरतनामा तरखान 1560 में लिखते हैं कि ठट्टा की फतह के बाद शाह बेग अरगुन ने कैदी सपा सलार दरिया खान को अपनी तलवार से खुद कत्ल किया। कुछ भी हो, मगर दोनों सूरतों में एक बहादुर और धरती से सच्चे इंसान का इस दुनिया से बेवक्त चले जाना ही इसका नतीजा ठहरा। खान ने आंखें मूंदी तो जाम फिरोज शाह बेग अरगुन के सामने पेश हुआ और सिंध को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। सेवन से जनूब की तरफ का हिस्सा जाम फिरोज को दिया गया और सिंध के शुमाली हिस्सा पर अरगुनों का कब्जा हुआ। ये कब्रिस्तान तारीख का वो विरसा है जो कौमों के मिटने के बाद भी उनकी अजमत व हुनर का पता देता है। उसको देखने के लिए हर साल हज़ारों लोग इस कब्रिस्तान में आते हैं। मकली कब्रिस्तान एशिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है जो यूनेस्को आलमी सकाफती विरसा में शामिल है। ये शहर खामोशा है, यहाँ बातें नहीं करते, रोते हैं यहाँ हंस हंस के मुलाकातें नहीं करते। जो इन पे गुजरती है अगर तुझको खबर हो, रोते हुए दिन रात फिर तेरा बसर हो। पढ़कर कोई भेजे ये दुआ ढूंढ रहे हैं, दुनिया के ये रिश्तों में वफा ढूंढ रहे हैं। गुजरे हैं ज़माने कोई मिलने नहीं आया, अपने से कोई तुरबत को भी तकने नहीं आया। दुनिया ने थे उन्हें गफलत के जाम पिलाए, दफना के गए ऐसे कि पलट कर नहीं आए। दिल पाक जो लाए थे वही महजबी हैं, इन टूटी हुई कब्रों में कुछ ऐसे हंसी हैं। तेरी हयात का सूरज भी है ढलने वाला, इसी शहर में तेरा भी है घर बनने वाला। ये शहर खामोशा है, यहाँ बातें नहीं करते, रोते हैं यहाँ हंस हंस के मुलाकातें नहीं करते।